بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، آج مجھے ایک چھوٹے سے بچے کی یاد بہت ستا رہی ہے جو ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے بغیر اور شاید ان سے اجازت لیے بغیر ڈیرے پر آ گیا تھا۔ وہ گول مٹول سا پیارا سا بچہ تھا، بڑا بنا ٹھنا تھا، اور آ کے بابا جی سے روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ابا جی سے اختلاف ہے، شکایت ہے، میں شکایت لگانے آیا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، ابا جی سے ایسی کیا شکایت ہے؟ بیٹا بیٹھو، کچھ لو، کھاؤ پیو، مٹھائی وغیرہ رکھی تھی۔ تو اس نے کہا، نہیں میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ پوچھا، شکایت کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ بھی نہیں بتاؤں گا میں، بس مجھے وہ ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور شرافت کا، لیکن وہ ان میں سے نہیں۔ السلام علیکم کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو بابا جی نے کہا، اس کے پیچھے جائیں اور اس کو منا کر لائیں، لیکن وہ بڑے غصے میں تھا، چوتھی پانچویں کا لڑکا ہوگا، لیکن رکا نہیں اور وہ چلا گیا، اور اس کے بعد کچھ نہ پتہ چلا، اور نہ یہ پتہ چلا کہ اس کے والد کون ہیں اور کس کے خلاف شکایت لے کر آیا تھا۔ لیکن وہ شکایت ہمارے ذہن کے رجسٹروں میں درج کر گیا، اور ظاہر ہے ہم اس کا قلع کما نہ کر سکے، کیونکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر سے آیا۔ کوئی تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس کا باپ ہمارے ڈیرے پر وہیں آیا بابا جی کے پاس، اور کہنے لگا، میرا بیٹا گھر سے بھاگ گیا ہے۔ برا حال رو رو کے تھا، اور چاروں طرف پولیس کو اطلاع دی ہے، اخباروں میں اشتہار دیا ہے، سلائیڈیں چلائی ہیں، ٹیلی ویژن پہ اس کا اعلان کیا ہے، لیکن ایسا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور وہ میرا نور نظر ہے۔ اس کی ماں کی ظاہر ہے اور بھی بری حالت ہوگی۔ بابا جی نے کہا، وہ تو یہاں آیا تھا۔ کہنے لگا، یہاں آیا تھا؟ بابا جی نے کہا، ہاں، کوئی شکایت کرتا تھا، لیکن وہ اتنا دکھی تھا کہ ہمارے قابو نہیں آ سکا۔ ہم نے بہت بہلانے پھسلانے کی کوشش کی کہ وہ بیچ میں سے کھسک کر نکل گیا۔ بابا جی نے کہا، ہوا کیا؟ کوئی خاص بات تو ہوئی نہیں، ایسے ہی وہ حساس تھا اور ناراض ہو گیا بغیر سوچے سمجھے۔ بات یہ تھی کہ اس نے امتحان دیا، اس میں سے کچھ نمبر کم تھے، جیسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، اور سارے اس کو گھر میں عزیز رشتہ دار موٹو کہہ کر پکارتے تھے۔ موٹو اس کا نام رکھا ہوا تھا، نک نیم، جیسے ہمارے گھروں میں بیہودہ چیز ہوتی ہے تو اس کو موٹو کہہ کر پکارتے تھے، تو وہ برداشت کرتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا پیار تھا جیسے باپ کے ساتھ بچے کا پیار ہوتا ہے۔ تو شام کو میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے نمبر کم ہیں، سیکنڈ ڈویژن میں اس نے پاس کی چوتھی۔ تو میں نے اس سے کہا، اوئے موٹو، تیرے نمبر کم آئے ہیں؟ کہنے لگا، میں نے پہلی دفعہ اس کو موٹو کہا۔ 700 آدمیوں کے موٹو کہنے سے وہ مائنڈ نہیں کرتا تھا، برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن صرف ایک میرے کہنے سے اس کو اللہ جانے کیا ہوا، اس نے اس کو برداشت نہیں کیا اور وہ گھر سے بھاگ گیا۔ 7-8 دن ہو گئے ہیں ہم اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، وہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ تو یہ نمبروں کی کمی ہے اور اس کی تضحیک اور تضلیل۔ خدا کے واسطے میں آپ سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ انسان کی تضلیل نہ کیا کریں، ہمیں اس کا حکم نہیں ہے۔ ہم کسی کو ایسے ہی نام سے پکار دیتے ہیں، ایسے ہی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کچھ نک نیم رکھ دیتے ہیں، ایسے بالکل نہ کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک جیسا پیدا کیا۔ یہ زندگی جو لے کر آپ پیدا ہوئے ہیں، یہ آپ کی محنت، کوشش، جدوجہد سے نہیں ہوئی۔ یہ جو آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کی عطا کی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بڑی بھاگا دوڑی کی پھر میں پیدا ہوا اور میں نے بڑی کوشش کی، یہ غلط ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت تو آپ کو مفت ملی ہوئی ہے، یہ زندگی۔ دوسرے کو بھی ایسی ہی زندگی ملی ہے۔ اب ہم کو بھی اس بات کی بڑی فکر ہوئی، وہاں مشترکہ دعا ہوئی، سارے لوگ بڑے غمناک ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ اس کو صحیح سلامت رکھے، اور جہاں بھی ہے وہ واپس آئے، اور یہ کوتاہی جو ان صاحب سے، ان باپ سے ہوئی، دوبارہ نہ ہو۔ بابا جی کہنے لگے، آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، سیانے آدمی ہیں، یہاں آتے رہتے ہیں، کچھ کام کی باتیں آپ کے کان میں پڑتی رہتی ہیں، پڑتی رہتی ہوں گی، آپ کو تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الفاظ گولیوں کی مانند ہوتے ہیں، انہیں استعمال کرنے سے پہلے صاف کر کے استعمال کریں۔ گفتگو کے لیے جب اپنا منہ استعمال کریں تو دیکھیں کون سے لفظ استعمال کرنے ہیں۔ آپ کے ارد گرد آپ کے پیارے بیٹھے ہیں، خدا کے واسطے اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ خواتین و حضرات، میں اس کی یاد میں جو کہ بڑی دیر کے بعد آئی ہے، اور اب وہ کہیں اللہ کے فضل سے بڑے عہدے پر ہوگا، یا کوئی تاجر ہوگا، یا سیاست میں داخل ہو چکا ہوگا، وہ کہیں بھی ہوگا، اس کو میرا بہت سلام پہنچے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔
پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔